اور میں ان ہلاک شدگان کے لواحقین اور ان کے ساتھ پوری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اپنے اور اپنی ٹیم کی جانب سے، اور میں اس وائلنس کے تشدد کے بالکل ہم لوگ خلاف ہیں۔ یہ کسی طور پہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں۔ کرتا ہوں یہ مولویوں کی باتیں کرتی ہے، میں عام صاحب مسلمان ہوں، الحمدللہ یہ شیخ صاحب مجھے جانتے ہیں۔ اور میں اور بات بتانا چاہتا ہوں، سن 1992 کے اندر میں الحمدللہ العزیز بوسنیا گیا ہوں جہاد کے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ذلیل ہوں گے، ہم مجاہدین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المجاہدین ہیں، اور صرف امام المرسلین نہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم چوری کھانے والے نہیں۔ رب العزت کی قسم آج بھی افغانستان کے پہاڑوں میں ہم سرے پکار ہیں۔ میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر میں نے لوگوں کو پیٹا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی، نہ کسی پولیس کی۔ میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر میں نے لوگوں کو پیٹا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی، نہ کسی پولیس کی۔ اس وائلنس کے تشدد کے بالکل ہم لوگ خلاف ہیں۔ یہ کسی طور پہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں۔ پاکستان نے آپ کو غیر مسلم قرار دیا، ٹھیک ہے، آپ کے لحاظ سے اچھا نہیں اور آپ کو یہ تکلیف دہ ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے آپ کی مرضی کے منشا کے خلاف ہے، لیکن آپ کو رہتے ہوئے اس ملک میں بہرحال آپ کو اس کا احترام کرنا ہوگا، جس طرح کے آپ مغربی ممالک میں یہی ہر وقت تلقین کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کہ جی اس جہاں پہ ہم رہیں اس ملک کے قانون کا احترام۔ تو آپ کو میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر میں نے لوگوں کو پیٹا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی، نہ کسی پولیس کی، نہ کسی پولیس کی، نہ کسی پولیس کی۔ والی بات ہے اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو حقیقتاً میں اس تمام قتل و غری کا، جتنے بھی احمدی قتل ہوئے ہیں، ان تمام کی ذمہ داری جو ہے آپ کی احمدیہ قیادت جو ہے، لیڈرشپ جو ہے، اس کے اوپر ڈالتا ہوں، چاہے وہ مرزا طاہر کے دور میں ہوئے یا مرزا مسرور احمد صاحب کے دور میں ہو رہے ہیں۔ ہمارا پاکستانی قانون کیا ہے؟ قادیانیوں کو ماننے والے اور کافر بھی عام کافر نہیں، یہ وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اسلام کہتا ہے واجب القتل ہے، مرتد ہیں۔ وہ مرتد ہے، جیسے مرزا غلام قادیانی ہے، یہ مرتد تھا آدمی، اور اس کے منہ آنے والے جو پہلے مسلمان تھے پھر اس کے فالوور بنے، وہ سارے مرتد ہیں، اور شریعت اسلامی مرتد کی سزا قتل ہے، وہ اقلیت نہیں ہے، اور مرتد کے مرنے پر افسوس نہیں ہے، جیسے باغی کے مرنے پر افسوس نہیں ہوتا، ڈاکو کے مرنے پر افسوس نہیں ہوتا، ایسے ہی مرتد کے مرنے پر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ایمان ہی خراب ہو جائے۔ مرتد کو بھائی کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، اس لیے جنہوں نے مرزیوں کے مرنے کے بعد یہ کہا کہ ہمارے بہن بھائی یہ سارے مرتد ہو گئے ہیں، ان کو اگر ان کو سمجھ نہیں ہے تو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کو خارج اسلام ہو گئے ان کو۔ لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے۔ یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر دیجئے۔ قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے، لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی۔ ایسی ڈیبیٹ پہ آ جائیں دنیا کے سامنے، آج مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ صحیح ہیں، یقین کیجئے کہ ایسی چیزوں کا ارینج کیا جا سکتا ہے جہاں پر ایک طرف مسلمانوں کے نمائندے اور دوسری طرف آپ اپنے نمائندے لے کے آ جائیں، آپ آ کے دنیا کے سامنے ایک چیز پہ ڈیبیٹ کر لیں، اور یہ چیز کہ کون صحیح ہے کون غلط، اس کا فیصلہ ہو جائے۔
80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا، پانی پلا پلا کے مارا، اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا، مولانا یہ ذرا سا بیدار کریں گے چند لوگوں کے لیے، مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کہ 80 گھنٹے ہو گئے یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے شیر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں، جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے۔ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ کہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں بنتا، تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی جھوٹا ہے، ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے، وہ وہاں سے بن کر آیا، اس نے سیرت کی کتابیں ابن شام سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے، تم ہی نے تو سب نے مچھی پر مچھی بٹھائی، فلاں دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے، فلاں کی گود میں آئے نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، بکریاں چرائی نبی نہیں تھے، بدلا کمال تجارت، تم مسلسل لکھتے آ رہے ہو، بچپن گزارا نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے، پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے، آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے جتنے بار پہلی وحی آئی فرشتہ آیا کہا اتنا بسم ربک الذی خلق، تو اس وقت بھی نہیں سمجھے، بے ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اگر 40 برس کے بعد یہاں سے دلیل کو رد کیا، میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، یہاں سے دلیل کو رد کیا، فوراً علماء کے آپسی میں مشورے کر رہے ہیں کیا کریں، کیسے اسے قابو کریں، یہ قابو نہیں آتا، یہ سیر نہیں ہوتا، 80 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں بحث کرتے ہوئے، ابھی تک ہم اسے سیر نہیں کر سکے، قائل نہیں کر سکے، میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر میں نے لوگوں کو پیٹا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی، نہ کسی پولیس کی، میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر میں نے لوگوں کو پیٹا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی، نہ کسی پولیس کی۔ بہت گرم تازہ بہت سرخ روح ہے، ذرا ظالمو اس کو چھو کر تو دیکھو، میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر میں نے لوگوں کو پیٹا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی، نہ کسی پولیس کی۔ انسانی ذہن جب درندگی اور وحشت پہ آتا ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے،